خلیفہ زیادہ ہو، نہ اس کی فکر کرتی ہے کہ مریدین زیادہ ہو۔ دیوبندیوں کی زبان سے جملہ نکلا کہ ملک نیاز احمد صاحب قبلہ علیہ رحمہ کا وصال ہوا، انگوٹھی بچ گئی، نگینہ چلا گیا۔ حضور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لا کر کے بتا رہے ہیں کہ ملک نیاز صاحب بھی آئے ہیں۔ وہابیوں کی برائی بیان کرنا فرض ہے، ان کی دعوت کھانا حرام ہے، ان کے وہاں جانا حرام ہے، ان سے ملنا حرام ہے، ان کو اپنے وہاں بلانا حرام ہے، ان سے نکاح کرنا حرام ہے، ان کی مجلس میں شامل ہونا حرام ہے۔ اور ایک طرف کہنا یہ ہے رد نہیں ہوگا، دوسری طرف مسلک اعلیٰ حضرت، اب یہ تعلیم اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ ہم کسی قاضی کو نہیں مانتے، ہم فتاوی رضویہ کو مانتے ہیں۔ فتاوی رضویہ سے ہٹے، پیر نہیں، عالم نہیں، رہبر نہیں، مفتی نہیں، قاضی نہیں، امام نہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ سنیم من نعرہ اللہ اکبر میزنم دم زبو بکر و عمر عثمان و حیدر میزنم قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم رضویم من نعرہ یا اعلی حضرت میزنم دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ نور و نکہت ہے کیوں فضاؤں میں، حسن جلوہ یہ کس کے ناز کا ہے۔ نور و نکہت ہے یہ کیوں فضاؤں میں، حسن جلوہ یہ کس کے ناز کا ہے۔ سنیو اکتساب فیض کرو، عرس ملک نیاز کا ہے۔ سنیو اکتساب فیض کرو، عرس ملک نیاز کا ہے۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ جس شخصیت، جس ذات بابرکات مجمع کمالات کی بارگاہ عالی وقار میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، وہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے، کوئی عام حیثیت کے مالک نہیں تھے، اور جو حضرات پرانے ہیں وہ سب جانتے ہیں، اور جنہوں نے حضرت کی زندگی کو دیکھا ہے وہ حقیقت تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے صاحب عرس خلیفہ مظہر اعلیٰ حضرت، داماد مظہر اعلیٰ حضرت، عارف کامل، ولی برحق حضور سیدنا سرکار ملک نیاز احمد صاحب قبلہ حشمتی علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کو دیکھا ہے، ان کے تقویٰ و طہارت کو دیکھا ہے، ان کی نظر میں آج کا عام مولوی جچتا ہی نہیں ہے۔ ان کا دل ہر کسی مولوی کے پیچھے نماز پڑھنے پر مطمئن ہی نہیں ہوتا۔ یہ ان کے تقوی کا عالم تھا، یہ ان کی طہارت کا عالم تھا۔ واجبات اور فرائض تو واجبات اور فرائض ہیں، جن کی زندگی سنتوں اور مستحبات پر ایسے عامل ہو، جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ
سنتوں پر اس طرح سے عامل، مستحبات پر اس طرح سے عامل کہ لوگ واجبات اور فرائض پر کیا عمل کریں گے. یہ ذات تھی خلیفہ مظہر اعلیٰ حضرت کی، وہ ذات تھی داماد مظہر اعلیٰ حضرت کی، وہ ذات تھی حضور سرکار ملک نیاز احمد صاحب قبلہ حشمتی علیہ رحمت و رضوان کی. میں آپ کے سامنے کوئی لمبی تقریر کرنے کے لیے حاضر نہیں آیا. آپ بھی یہیں رہتے ہیں، ہم بھی یہیں رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ابھی بہترین خطاب، عمدہ خطاب ابھی آپ سماعت فرمائیں گے. خطیب ذی وقار، مقرر باکمال، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت، خلیفہ حضور شیر ہندوستان حضرت علامہ غلام وارث صاحب قبلہ حشمتی دامت برکاتہم القدسیہ سے. حضرت نے حکم فرمایا اور حضرت کے حکم پر دعوت پیش کی گئی، سرکار شیر ہندوستان کے حکم پر، اور ان کے خلیفہ حضرت علامہ غلام وارث صاحب قبلہ حشمتی تشریف لائے. اور اس سے پہلے بھی حضرت یہاں تشریف لا چکے ہیں اور یہ دوسری بار تشریف لائے. انشاءاللہ آپ خطاب سماعت فرمائیں گے، آپ کا دل باغ باغ ہوگا. پورا علاقہ ہزاری باغ جھارکھنڈ وغیرہ میں لوگ ایک مشہور خطیب کی حیثیت سے حضرت کو جانتے ہیں. اور کیوں نہ ہو کہ حضور سرکار شیر ہندوستان دامت برکاتہم القدسیہ کے مرید بھی اور خلیفہ بھی ہیں. یوں تو خلافت دینے والے بہت ہیں، خلافت بانٹنے والے بہت ہیں، مگر شیر ہندوستان کسی کو ایسے ہی خلافت نہیں دے دیتے. حضرت علامہ غلام وارث صاحب قبلہ حشمتی کو حضرت نے خلافت و اجازت دی ہے، میرے سامنے کی بات ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ دیکھا حضرت نے کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کے علمبردار ہے، مشرب شیر بیش سنت کی نشر و اشاعت میں ہے، بلا کسی خوف کے جہاں جاتے ہیں وہابیہ دیابنا کا رد فرماتے ہیں، صلح کلیت کا رد فرماتے ہیں. ورنہ خلافت دینے والے تو بہت ہیں اور خلافت دی جا رہی ہے، ہر سال بانٹی جاتی ہے، نام لکھا جاتا ہے، اس سے پہلے لسٹ تیار ہوتی ہے. اس سال کس کو خلافت دی جائے، اس سال کس کو خلافت دی جائے، اس سال کس کو خلافت دی جائے. مگر الحمدللہ ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہے کہ خانقاہ حشمتیہ نہ اس کی فکر کرتی ہے کہ خلیفہ زیادہ ہو، نہ اس کی فکر کرتی ہے کہ مریدین زیادہ ہو، نہ اس کی فکر کرتی ہے کہ گن گانے والے زیادہ ہو، نہ اس کی فکر کرتی ہے کہ تعریف کرنے والے زیادہ ہو. خانقاہ حشمتیہ کا ایک پیغام ہے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آئے رسول تھام لے. یہی پیغام سرکار مظہر اعلیٰ حضرت نے دیا تھا، یہی پیغام سرکار مشاہد ملت نے دیا، یہی پیغام سرکار مشہود ملت نے دیا، یہی پیغام زندگی بھر صاحب عرس سرکار ملک نیاز احمد صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان دیتے رہے. کوئی نہیں بتا سکتا کہ حضور ملک صاحب علیہ رحمت و رضوان نے اپنے زمانے امامت میں اور زمانے خطابت میں کبھی وہابی دیوبندی تو وہابی دیوبندی ہیں کسی صلح کلی کو برداشت کیا. اور جس مسجد میں حشمتی مسجد میں امامت و خطابت فرماتے رہے پوری زندگی، انہوں نے اگر یہ کہا جائے کہ حق امامت ادا کر دیا تو بھی بھیجا نہیں ہوگا. اور انہوں نے پیسے کے لالچ میں امامت نہیں کی، انہوں نے لوگوں کا منہ دیکھ کر کے تقریر نہ کی، انہوں نے دولت مند کو نہ دیکھا، بلکہ جب دیکھا تو نبی کی شریعت کے قانون کو دیکھا. اور اپنے تو اپنے ہیں، وہ ذات تھی کہ جن کی ولایت کو غیروں نے مانا ہے. گواہ بہت سے موجود ہیں.
جن وہابیوں دیوبندیوں کو بہت سے اللہ کے ولیوں پر اعتراض ہے، اس جگہ جب ملک صاحب علیہ رحمت و رضوان امامت فرماتے رہے تو جب غیروں نے، وہابیوں نے، دیوبندیوں نے یہ دیکھا تو کئی، جہاں تک کہ مجھے روایت ملی کہ دیوبندیوں کی زبان سے جملہ نکلا کہ ملک نیاز احمد صاحب قبلہ علیہ رحمہ کا وصال ہوا، انگوٹھی بچ گئی، نگینہ چلا گیا۔ اعلان ہو رہا ہے کہ وہابی نہ آئے نماز جنازہ میں، اعلان ہو رہا ہے دیوبندی نہ آئے نماز جنازہ میں، اعلان ہو رہا ہے قادیانی نہ آئے، تبلیغی جماعت والا نہ آئے، مگر پھر بھی جب لوگوں نے نیت باندھی تو ایک دیوبندی تھا، وہ گھس گیا اور جیسے ہی سلام پھیرا گیا وہ جلدی سے بھاگ گیا۔ پوچھا کیوں شامل ہو گئے تو اس نے کہا اگرچہ میں دیوبندی ہوں مگر ان کے تقویٰ کو دیکھا ہے، ان کی طہارت کو دیکھا ہے، ان کی پاک دامنی کو دیکھا ہے، ان کے جیسا عالم، ان کے جیسا فاضل، ان کے جیسا امام میری نظر نے نہیں دیکھا ہے۔ تو وہ ذات تھی سرکار ملک نیاز احمد صاحب قبلہ علیہ رحمہ کی۔ مجھ سے کئی لوگ بیٹھے تھے، حضرت سرکار شیر ہندوستان کے شہزادے حضور شمائل ملت نے بیان فرمایا کہ ایک بار سب لوگ اجمیر شریف گئے پیلی بھیت شریف سے، اور یہاں کانپور سے حضور ملک صاحب علیہ رحمت و رضوان بھی اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ خاندان والوں کو، پیلی بھیت شریف والوں کو اطلاع نہیں تھی کہ ملک صاحب علی رحمت تشریف لائے ہیں۔ حضور سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں تشریف لا کر کے بتا رہے ہیں کہ ملک نیاز صاحب بھی آئے ہیں۔ وہ ذات ہے حضور ملک صاحب علی رحمت و رضوان کی، جن کے عرس میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ انہوں نے وہابیوں دیوبندیوں کی بات تو چھوڑو، انہوں نے کسی صلح کلی کی دعوت قبول نہ فرمائی، جلدی کسی کے وہاں دعوت میں تشریف نہ لے جاتے۔ جس کو پکا دیکھتے مسلک اعلیٰ حضرت پر، جس کو صحیح معنوں میں دیکھتے دین حسنی حسینی پر، جس کو صحیح معنوں میں سنیت پر قائم دیکھتے، اس کی دعوت قبول فرماتے، اس سے ملاقات کرتے، ذرا سا جس میں لچک دیکھتے، ذرا سا جس میں کسی طرح سے پلپلا پن دیکھتے تو وہ فوراً ٹوک دیا کرتے تھے، اصلاح فرما دیا کرتے تھے۔ کبھی آپ نے صلح کلیت کو گوارا نہ کیا، اور مطلب کیا ہے، خلاصہ کیا ہے کہ ان کی زندگی کا نچوڑ یہ تھا، ان کی زندگی کا پیغام یہ تھا، اور ان کے عرس میں آنے والوں کے لیے یہ ان کا پیغام ہے کہ عرس میں آؤ یا نہ آؤ، بھیڑ بڑھاؤ یا نہ بڑھاؤ، مزار پہ جاؤ یا نہ جاؤ، مگر جو پیغام اعلیٰ حضرت دے کر کے گئے، جس پیغام کو مظہر اعلیٰ حضرت نے عام کیا، اس پر سختی سے قائم رہو، جہاں رہو گے ہمارا فیضان ملتا رہے گا۔ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہی ہے، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، حیض میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ حضرات گرامی، اب میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں، حضرت کا خطاب سماعت کرنا ہے آپ کو، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عرس نیازی میں آپ تشریف لائے تو عرس کا پیغام یہی ہے کہ آپ یہ ذہن لے کر کے جائیں کہ ہمیں وہابیوں سے دور رہنا ہے، دیوبندیوں سے دور رہنا ہے، قادیانیوں سے دور رہنا ہے، اور دعوت اسلامی کہلانے والی تنظیم سے بھی دور رہنا ہے۔
اس کا ساتھ دینے والوں سے بھی دور رہنا ہے، تطہیریت کی حمایت کرنے والوں سے بھی دور رہنا ہے، اور سفید پگڑی والے STI سنی دعوت اسلامی والوں سے بھی دور رہنا، یعنی جو بھی فتنہ ایسا ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہو، تعلیمات اعلیٰ حضرت کے خلاف ہو، جو بھی صلح کلیت پھیلائے، ایسوں سے ہمیں دور رہنا ہے۔ اگر ایمان بچانا ہے تو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے اعلیٰ حضرت نے وصال کے وقت وصال ظاہری سے پہلے یہ نہیں فرمایا کہ میرا دین میرا مذہب میرے خلیفہ سے پوچھ لینا، میرا دین میرا مذہب میرے شاگرد سے پوچھ لینا، میرا دین میرا مذہب میرے مرید سے پوچھ لینا، میرا دین میرا مذہب میری اولاد سے پوچھ لینا، میرا دین میرا مذہب میرے محلے والوں سے پوچھ لینا۔ نہیں، یہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ خلیفہ آج ہیں کل نہیں ہوں گے، مرید آج ہے کل نہیں ہوں گے، شاگرد آج ہے کل نہیں ہوں گے، مگر جو کتابیں لکھ دی ہیں وہ محفوظ رہیں گی۔ اس لیے فرمایا میرا دین اور میرا مذہب کیا ہے وہ میری کتابوں میں دیکھ لینا، فتاوی رضویہ میں دیکھ لینا، الدولۃ المکیہ میں دیکھ لینا، حسام الحرمین میں دیکھ لینا، الکوکبۃ الشہابیہ میں دیکھ لینا، فتاوی الحرمین میں دیکھ لینا، ازالۃ العار بحجر الکرائم عن کلاب النار میں دیکھ لینا۔ اعلیٰ حضرت کی کتابیں آپ جب پڑھیں گے تو مسلک اعلیٰ حضرت پتہ چلے گا۔ آج نعرہ بہت لگایا جاتا ہے، سنی کہلانے والوں میں 80-85% لوگ وہ ہیں جلسہ کرانے والے، جلوس نکالنے والے، عرس کرنے والے، کہ وہاں نعرہ لگ رہا ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ لگ رہا نہیں لگ رہا؟ بولیے۔ اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے نعرہ لگایا جا رہا ہے، مگر اگر یہ تو دعویٰ ہے، نعرہ ہے، عمل کی دنیا میں آپ دیکھنے جائیں، عمل کی دنیا میں دیکھنے جائیں تو آپ معلوم کریں، جو نعرہ لگا رہا ہو مسلک اعلیٰ حضرت، اس سے پوچھئے مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا؟ کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت؟ اعلیٰ حضرت کی کتاب اٹھاؤ۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے وغیرہ تمام معاملات میں وہابیوں کو، دیوبندیوں کو، رافضیوں کو، قادیانیوں کو بے عینی ہی مثل سور کے سمجھیں۔ یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ اب نعرہ لگانے والوں میں دیکھو، ڈھونڈو کتنے دیوبندیوں کو سور سمجھتے ہیں اور کتنے ان سے دور رہتے ہیں۔ ادھر مسلک اعلیٰ حضرت، وہابی دعوت میں آئے تو وہاں بھی کھا کے آ جائے، دیوبندی دعوت میں ہو تو وہاں بھی کھا کر کے شامل ہو کے چلے آ۔ کہاں گیا تمہارا نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت کا؟ کیا یہی ہے تعلیم اعلیٰ حضرت؟ نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا رد وہابیہ فرض اعظم ہے، پورا جلسہ ہو جائے گا، پوری کانفرنس ہو جائے گی، پورا پروگرام ہو جائے گا، مگر وہابی کا بھاؤ نہیں، دیوبندی کی دال نہیں۔ یہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ فرمایا وہابیوں کا رد کرنا، برائی بیان کرنا فرض ہے۔ کہاں ہے جو امام مسجدوں میں امامت کرنے والے، مدرسوں میں تنخواہیں لے کر کے پڑھانے والے، چندہ کرنے والے؟ کہاں ہے کہ اگر مہینے میں 4 جمعہ میں تقریر کرتے ہیں تو ایک جمعہ کے اندر وہابیوں کی برائی بیان کر کے قوم کو بتائے کہ وہابیوں کی برائی بیان کرنا فرض ہے، ان کی دعوت کھانا حرام ہے، ان کے وہاں جانا حرام ہے، ان سے ملنا حرام ہے، ان کو اپنے وہاں بلانا حرام ہے، ان سے نکاح کرنا حرام ہے، ان کی مجلس میں شامل ہونا حرام ہے۔ کتنے مولوی ہیں جو یہ پیغام دے رہے ہیں، نعرہ لگ رہا ہے مگر یہ پیغام غائب ہے، نعرہ لگ رہا ہے مگر یہ تعلیم نہیں ہے، نعرہ لگ رہا ہے مگر یہ چیزیں بند ہے۔ ارے بیان کرنا تو دور کی بات ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے چندہ اکٹھا کر کے بڑی سے بڑی تنظیم بنا کر کے دعوت اسلامی چلانے والے لوگ اپنے وہاں کے منشور میں لکھتے ہیں ہمارے وہاں سے وہابیوں دیوبندیوں بد مذہبوں کا رد نہیں ہوگا۔ یہ کیسا تمہارا نعرہ ہے؟ اور ایک طرف کہنا یہ ہے رد نہیں ہوگا، دوسری طرف مسلک اعلیٰ حضرت۔ اب یہ تعلیم اعلیٰ حضرت نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی تعلیم یہ ہے، ذکر ان کا چھیڑیے، ہر بات میں چھیڑنا
शैतान का आदत कीजिए। बस आखिरी बात, लेबल लगे हुए बहुत हैं। कहीं देखें तो काजी, कहीं फला मुफ्ती आज़म, फला मुफ्ती शहर, फला आलिम और आलम उलमा वगैरह वगैरह, शेखुल हदीस, शेखुल हदीस, शेखुल तफसीर, शेखुल अदब, बड़े बड़े लेबल लगे हुए हैं। मगर सुनिए, एक बात मैं आपको बता करके गुजरूंगा। जगह जगह कौन है? फला काजी साहब है। अब तो एक शहर में कई कई काजी है ना, कई कई मुफ्ती आजम, कई कई और भी ओहदे निकाल लिए गए, है ना। तो जगह जगह ये पीलीभीत शरीफ से एक नारा दिया गया, एक नारा दिया गया, सुन्नियत का काम करेंगे, फतवा रज़विया आम करेंगे। अब एक तख़य्युल में पेश कर रहा हूँ, एक तख़य्युल आपके सामने रख रहा हूँ। यानी कि सब ने सवाल किया, पीलीभीत शरीफ के मुरीदों ने, चाहने वालों ने और उनसे जुड़े हुए लोगों ने कि फलां ने फलां को काजी बनाया, फला जगह काजी है, फला मुफ्ती आज़म बना हुआ है, फला ये ओहदा लिए हुए है, फला ये ओहदा लिए हुए है, फला मुफ्ती है। तो हम अपना काजी किसको माने? हम अपना काजी किसको माने? हम मुफ्ती आज़म किसको माने? मुफ्ती आज़म शहर किसको कहें? हम जो है आलिम किसको माने? अपना रहबर किसको बनाए? अब मुरीदीन ने ये सोचा कि सब ने तो बना दिया, अब तो आलमी अजीब निराला हो गया है। कहीं का काजी है, बनाया रहता कहीं है, बनाया कहीं जा रहा है। ईरान के काजी का ऐलान अरब में हो रहा है और रहता वो इराक में। तो ये तो हाल है आजकल। तो एक ख्याल है कि काजी है, काजियों की दौड़ है, मुफ्ती हैं, मुफ्ती आज़म हैं, आलिम हैं, रहबर हैं, पीर हैं। तो आलम तसव्वुरात में सवाल किया गया, मुरीदीन ने सवाल किया, या सरकार शेरे हिंदुस्तान, हम अपना काजी किसको माने, अपना मुफ्ती किसको माने, अपना आलिम रहबर किसको माने? हुजूर मासूमे मिल्लत के मुरीदीन ने पूछा, सरकार हमें आप बता दें, हम अपना काजी और रहबर किसको माने, अपना आलिम और रहबर किसको माने, अपना मुफ्ती किसको माने? नासिर मिल्लत के मुरीदीन ने उनसे पूछा कि हम किसको माने। ये हम एक तख़य्युल पेश कर रहे हैं। अब खुलासा जो निकला वो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। आवाज आई, पीलीभीत शरीफ से नारा दिया गया। नारा देने वाली जात मुरीदो खलीफे मुशाहिदे मिल्लत, फिदाए मसूदे मिल्लत, चहीते मसूदे मिल्लत के चहीते शहजादे शेरे हिंदुस्तान में सुन्नियत का काम करेंगे, फतवा रज़विया आम करेंगे। नारा दिया। सब बुजुर्गों ने कहा तुम्हारे सवाल का जवाब इसी नारे में है। तुम कहते हो काजी किसको माने, मुफ्ती किसको माने, आलिम किसको माने, रहबर किसको माने? ऐलान कर दो, हमारा काजी फतवा रज़विया है, हमारा मुफ्ती फतवा रज़विया है, हमारा आलिम फतवा रज़विया है, हमारा रहबर फतवा रज़विया है, हमारा पीर फतवा रज़विया है। काजी कहने वालों बताओ, तुम्हारा काजी बड़ा या हमारा काजी बड़ा? तुम्हारा मुफ्ती बड़ा या हमारा मुफ्ती बड़ा? तुम्हारा पीर बड़ा या हमारा पीर बड़ा? तुम्हारा रहबर बड़ा या हमारा रहबर बड़ा? तो कहना पड़े
کرے گا، قاضی جھکے گا فتاوی رضویہ کی طرف، عالم جھکے گا فتاوی رضویہ کی طرف، مفتی جھکے گا فتاوی رضویہ کی طرف، پیر جھکے گا فتاوی رضویہ کی طرف۔ ابے کھل کر کے یہ کہہ دو، قاضی محتاج فتاوی رضویہ کا، عالم محتاج فتاوی رضویہ کا، پیر محتاج فتاوی رضویہ کا، رہبر محتاج فتاوی رضویہ کا۔ تو جا، ہم کسی قاضی کو نہیں مانتے، ہم فتاوی رضویہ کو مانتے ہیں۔ اور سن لو، تمہارے بنائے ہوئے قاضی کو ماننا ضروری نہیں، تمہارے بنائے ہوئے مفتی کو ماننا ضروری نہیں، تمہارے بنائے ہوئے پیر کو ماننا ضروری نہیں۔ فتاوی رضویہ وہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس پر مضبوطی سے قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے، تو ہم نے اسے قاضی مانا ہے، ہم نے اسے رہبر مانا ہے، ہم نے اسے عالم مانا ہے، ہم نے اسے مفتی مانا ہے۔ جس پر عمل، جس پر قائم رہنا ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ اگر فتاوی رضویہ کو مانو گے تو قاضی قاضی ہو، اگر فتاوی رضویہ کو مانو گے تو عالم عالم ہو، فتاوی رضویہ کو مانو گے تو مفتی مفتی ہو، فتاوی رضویہ کو مانو گے تو پیر پیر ہو۔ فتاوی رضویہ سے ہٹے، پیر پیر نہیں، عالم عالم نہیں، رہبر رہبر نہیں، مفتی مفتی نہیں، قاضی قاضی نہیں، امام امام نہیں۔ اگر چلنا ہے تو فتاوی رضویہ کو ماننا ہوگا، اور یہی پیغام خانقاہ حشمتیہ ہے۔ خانقاہ حشمتیہ نے کہیں اپنا نعرہ نہیں لگایا کہ ہمیں مانو، یہی کہا فتاوی رضویہ کو مانو۔ اس لیے عرس نیازی میں آنے والوں یاد رکھو کہ اپنا فیصلہ اپنے ہاتھ میں، مرنا سب کو ہے، حساب سب کو دینا ہے۔ پیر بھی حساب دے گا، قاضی بھی حساب دے گا، مفتی بھی حساب دے گا، عالم بھی حساب دے گا۔ یہ نہیں کہ بڑا لیبل لگ گیا تو وہاں جا کر کے سند دکھا دو گے فلاں پیر کی خلافت تھی دیکھ لیجئے، نہیں مانی جائے گی۔ فلاں نے ہمیں قاضی بنایا تھا دیکھ لو، نہیں مانا جائے گا۔ فلاں دارالفتہ سے یا فلاں مدرسے سے افتاء کی سند ملی تھی، نہیں مانا جائے گا۔ وہاں یہ کہا جائے گا یہ بتا نبی کی عظمت کے بارے میں کیا کہتا تھا، کہیں بے بس کہنے والوں کا ساتھ تو نہیں دے رہا تھا، نبی کے صحابہ کے بارے میں کیا کہتا تھا، کہیں زانی اور خاطی لکھنے والوں کا ساتھ تو نہیں دے رہا تھا۔ اور جس نے مان لیا ہوگا فتاوی رضویہ کو، ہدایت بخشش کو، وہ کہے گا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ السلام علیکم۔